बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जुड़वा शहरों से दो बड़ी खबरें आईं। एक खबर तो तूफ़ान की थी, पूरे पंजाब को इस तूफ़ान ने अपनी लपेट में लिया, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस तरह का तूफ़ान आज से पहले नहीं देखा गया। दूसरी तरफ पुरतकल्लुफ़ इशाइया, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त इशाइया दिया गया है और उसमें अहम तरीन शख्सियात आईं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से सवाल पूछा जा रहा है, वो आए नहीं या तस्वीर नहीं आई, उनकी वीडियो नहीं आई। बाकी आसिफ अली ज़रदारी सदर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वो अस्करी क़यादत, वज़राए आला, गवर्नर्स, स्पीकर कौमी असम्बली, कुछ वज़रा, दीगर लोग इसमें नज़र आ रहे हैं। और ये फील्ड मार्शल की तरफ से, आसिम मुनीर साहब की तरफ से पाकिस्तान की क़यादत को ये इशाइया दिया गया और ये बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन की कामयाबी के हवाले से ये तकरीब थी और उसमें सब लोग आए और इसके फिर विजुअल्स, तस्वीर, वीडियोस, ये खबरें रहीं। सबसे बड़ी खबर आपको तमाम चैनल्स पर, तमाम अखबारात की वेबसाइट पर यही मिलेगी। इसके साथ जो दूसरी बड़ी खबर है वो तूफ़ान की है। आज तक इस तरह का तूफ़ान नहीं देखा गया। इससे पहले हमने इस्लामाबाद में याराबारी देखी है और इस तरह के औले उससे पहले कभी नहीं पड़े। इस्लामाबाद की रिहायशी बताते हैं, जब से इस्लामाबाद बना है, ये शहर आबाद हुआ है कुछ दिहाइयाँ पहले ही, तो तब से लेकर आज तक इस तरह का माहौल नहीं देखा। फिर ये जो तूफ़ान था, आंधी, घटाएं, दिन के वक्त थी, रात हो गई, देखते ही देखिए बिल्कुल अंधेरा छा गया। बहुत नुकसान भी लोगों का हुआ, दरख्त गिर गए, सोलर पैनल्स का नुकसान हुआ, दीगर इस तरह से बहुत से नुकसानात हुए। लोग खौफजदा हो गए, परेशान हो गए, क्या हो रहा है। इस पर अब प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कहा जा रहा है आइंदा भी आप एहतियात करें, ये माहौल कभी भी बदल सकता है, कभी भी इस तरह तूफ़ानी आंधी या बारिश ये हालात बन सकते हैं। एहतियात से निकलें, खंभों से दूर रहें, दरख्तों से दूर रहें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें और जो ही ये माहौल बन जाए तो आसमानी बिजली से भी बचने के लिए तदाबीर करें, खुली जगह पर ना जाएं। ये सब कुछ कहा जा रहा है। एक इसकी दूसरी डायमेंशन भी है जिसके बारे में मेरी बात हो रही थी और ये मकबूल जान साहब से, तो वो हवाले दे रहे थे कि कुरान पाक में भी और हदीस मुबारका में भी इसका जिक्र मिलता है कि जब नाइंसाफ़ी हो जाती है, जब बेरा रवी आम हो जाती है माशरे में, और उसकी कई उन्होंने मिसालें दी, जब बुज़ुर्गों की इज़्ज़त ना की जा रही हो और जब नाइंसाफ़ी हो रही हो माशरे में, जब नाअहल हुक्मरान आ जाएं और बुरे लोग इक़्तिदार में आ जाएं, इसी तरह की दीगर मिसालें मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, तो ये अज़ाब की शक्लें होती हैं। ये बात औलिया साहब ने कही और उन्होंने हवाला दिया कुरान पाक का और हदीस मुबारका का। बाकी साइंसी तौर पर कोई ख़ास प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, कोई पेशगोई नहीं की जा रही, चाहे खुदा न खास्ता दीगर कुदरती आफ़ात हों जिसमें ज़लज़ला है, आंधी तूफ़ान है, बस ये कहा जा रहा है किसी भी वक्त ऐसे हो सकता है, किसी भी वक्त। तो ये हालात लाहौर, दीगर शहरों में भी रिपोर्ट हुए हैं। अब पंजाब के हवाले से, सियासी हवाले से खबर सुन लीजिए। अपोजिशन लीडर पंजाब में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद खान बचर साहब हैं। अच्छा, उन्होंने जो ख़ुद भी MP हैं, उन्होंने कहा है, मलिक अहमद खान बचर ने, कि 50 से 60 MPs नून लीग के, इनमें तो ज़ाहिर है ज़्यादातर तो फॉर्म 47 के ही होंगे, नून लीग के MPs इनसे राब्ते में हैं, मलिक अहमद खान बचर से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली से, जो कह रहे हैं कि इमरान खान से हमें टिकट दिलवा दो। यानी इनसे राब्ता कर रहे हैं कि हम, आप जो कहते हैं, मरीम साहब के खिलाफ अदम इत्मीनान लाना हो, पार्टी छोड़नी हो, हम तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि फिर अगले इलेक्शन में हमें टिकट मिले तहरीक इंसाफ का। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये लोग 50 से 60 अगर आ जाते हैं तो हुकूमत गिर जाएगी। फैसला कह रहे हैं इमरान खान ने करना है। अब इमरान खान मुश्किल है कि फैसला करें, क्योंकि वो तो उनका नज़रिया सारा इस पर है कि इन चोरों डाकू के साथ नहीं मिलना, फिर अपने लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, वरना उनके पास ये ऑफ़र मौजूद है। ये PDM वाले तो ये हरकतें करते थे, आप देखिए ना, IPP जिस तरह बनाई गई, जो कुछ किया गया कि लोग आ जाएं, इधर से उधर हो जाएं। इमरान खान तो कह रहा है कि नहीं, कमिटेड लोग चाहिए। ये लोग जब नून लीग में आएंगे तो फिर फ़ौरन भाग जाएंगे। अपने लोग कहीं छोड़कर चले गए, तो जो कमिटेड हैं, जिन्होंने जुल्म सहे हैं, कारोबार जिनके तबाह हो गए, घर बार, कईयों को मुल्क छोड़कर जाना पड़ा, कहीं जा नहीं सकते, इतने केसेस हैं, तो उनको प्रेफर किया जाएगा इनको, वरना तो ये हुकूमत, इसका मतलब है एक झटके की मार है।
بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا 50-60 MPs کہ جی یہ نون لیگ ہے, ان کے پاس طاقت ہے, پیسہ ہے, دولت ہے, اسٹیبلشمنٹ سے یس ہے, تو اگلا الیکشن بھی اسی طرح ہو جائے گا, ہم کیوں جائیں, کیوں بیوقوف بنے, پاگل پن ہے اس حکومت گرا کے, مشکلات ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ سیاسی لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے علاقے کی سیاست کیا ہے. ہر دفعہ جھرو الیکشنز نہیں ہو سکتے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, پاکستان کی تاریخ گواہ ہے, ایوب خان نے ایک الیکشن کروا لیا تھا جھرو, فاطمہ جناح رحمۃ اللہ کو ہرانے کے لیے. پھر جنرل ضیاء نے بھی ایک ہی الیکشنز کروایا تھا اپنی زندگی میں. اس کے بعد مشرف نے بھی 2002 میں ایک ہی الیکشنز کروائے تھے اس طرح کے. 2008 میں اس طرح کے الیکشنز نہیں ہو سکے اور پھر پیپلز پارٹی گورنمنٹ بن گئی تھی. جنرل ضیاء کے دور میں ہی جب مریم ان کی بینظیر بھٹو کی واپسی ہوئی تھی جنرل ضیاء کے دور میں, تو لوگ اتنا ان کا وادھانہ استقبال ہوا تھا. تو تاریخ سے ہم سبق نہیں سیکھتے, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تو سب سے بہتر پیشگوئی ہوتی تاریخ کی. جب کوئی بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر, ظالم ترین, جابر ترین اس طرح کا کام نہیں کر سکا کہ ایک دفعہ الیکشنز کروائے تو اگلے الیکشنز بھی ویسے کروا لے, تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موجودہ حکومت سوچ رہی ہے کہ دوبارہ بھی 2024 ریپیٹ ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. ان کو خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کب تک ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. تو اس لیے ان کے اپنے لوگ چھوڑنے کو تیار ہیں کہ جی بس ہمیں گارنٹی مل جائے, ہم اس طرف چلے جائیں گے. اب حکومت نے جو اعداد و شمار دیے کہ جی 2.6% گروتھ ہوئی ہے, جو 2.6% بھی کچھ نہیں ہے. عمران خان کے دور میں 6% پر تھی گروتھ, 6% پر, اور یہ حکومت نے خود آ کر پی ڈی ایم دور نے مانا تھا کہ ہاں جی 6% گروتھ ہوئی تھی, معاشی ترقی ہوئی تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں 2.6% ہے, وہ بھی جھوٹ قرار دی جا رہی ہے. شہباز رانا صاحب نے ایکسپریس نیوز پر دی ریویو پروگرام میں بتایا کہ یہ سب انہوں نے اعداد کا گورکھ دھندا بننا ہے, جعلی انہوں نے فگرز دے دی ہیں. اب مسئلہ بن گیا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. ہر چیز منفی میں ہے, زراعت تباہ, ٹیکسٹائل منفی میں, ہر چیز تباہ ہو رہی, بے روزگاری بڑھ رہی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5% تک گروتھ ہو گئی ہے آخری کوارٹر میں, آخری سہ-ماہی میں. کیسے ہو گیا ہے سب؟ تو یہ پکڑے جائیں گے, پھنس گئے ہیں. تو ہم نے تو پہلے ہی میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ یہ بات بن نہیں رہی. اب شہباز رانا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اپنے پروگرام میں. IMF مشن کا دورہ پاکستان مکمل, مہنگائی میں کمی, ٹیکس آمدن بڑھانے اور اصلاحات پر زور دیا گیا. صرف یہی نہیں, IMF اور حکومت میں اہداف پر اتفاق ہی نہیں ہو سکا. بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا. پہلے یہ 2 جون اس کی تاریخ بتائی جا رہی تھی کہ شروع میں جون کے پیش کر دیا جائے گا. اب کہہ رہے ہیں جی 10 تاریخ کو, کیونکہ بات بن نہیں رہی. وہی جو فرسٹ فگرز ہیں, 2 نمبریاں ہیں, اب وہ ٹیلی نہیں ہو رہی. جو اہداف دیے جا رہے ہیں وہ کیسے کریں گے, چیزوں کو کیسے مینج کریں گے, وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ بجٹ بننا ہے IMF کا, اس کی اپروول کا, وہ کیسے ہو جائے گی. اس کے علاوہ اب کسان اب رو رہے ہیں. پہلے کہا ہائے ہم نے مریم کو مان لیا. یہ میں کسان, عام کسان بیچارے کی نہیں بات کر رہا. وہ آئے گا کیسے سڑکوں پر, اس کی پیچھے فصلیں, اس کا جو بھی کسان ہے اس کا کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا لائف سٹاک اپنے پاس ضرور ہوتا ہے, کوئی گائے بکری وغیرہ. تو وہ ایک دن بھی نہیں آ کر سڑک پر رک سکتا, پیچھے اس کے جانور بھوکے مر جائیں گے. کون ان کو چارہ ڈالے گا, ان کرے گا, کہنا بڑا آسان ہوتا ہے. تو ان کے جو کسانوں کے رہنما تھے, یہ ہر دور میں آپ دیکھیں کہ آ جاتے ہیں سامنے اور ڈیمانڈ ضرور کرتے ہیں, لیکن کبھی آپ دیکھیں گے کہ یہ نون لیگ یا ان کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے. انہوں نے صرف چھوڑا ہوا ہے تحریک انصاف پر کہ اچھا وہی کچھ کر دے گی, تو بیٹھے ہم بھگتے ہیں. اب جناب ایک دفعہ پھر کہتے ہیں, میں کہہ سکتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون. زراعت حکومتی ترجیحات میں شامل نہیں, کسان کی حالت اچھے نہیں, نقصان کرانے میں IMF اور حکومت برابر کے شریک ہیں. صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر یہ آ کر بس یہ پریس کانفرنس کر کے اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں بس. اور اس کے بعد کہتے ہیں مریم صاحبہ نے یقین دہانی کرا دی ہے, اور اوہو افسوس بڑا ہوا, ان کی یقین دہانی پر ہم نے کیوں اعتبار کر لیا, آئندہ نہیں کریں گے, آئندہ نہیں کریں گے. بس یہ ان کی سٹیٹمنٹ سن لیں, ان کی پریس کانفرنس سن لیں بس. مریم صاحبہ کی حکومت کا ایک اور سکینڈل, ہاں LDA کی طرف سے آپ دیکھ لیں سکینڈل آ جاتے ہیں. وہ روڈز پر جناب وہ پینٹ کا سکینڈل آ جاتا ہے, اشتہارات کے سکینڈل آ جاتے ہیں, بڑے سکینڈل. اب ہوا یہ کہ حکومت کی طرف سے کہا گیا یہ جو ہاسپٹلز میں رسیدیں بن رہی ہیں, ریسیٹس بن رہی ہیں, اس پر مریم صاحبہ کی تصویر, یہ جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. اپنے ادارے نے جو جس کو یہ کہتے ہیں جی بڑا صحیح ہے, جیو فیکٹ چیک نے یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ بالکل سرکاری اسپتالوں میں مریم نواز صاحبہ کی تصویروں والی ریسیٹس بن رہی ہیں. کتنا جھوٹ بولیں گے, سب کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں. اور جب وہاں پوچھا گیا تو ہاسپٹل کے لوگوں نے کہا کہ آپ نام ہمارا نہ ظاہر کیجیے گا, یہ رسیدیں یہ دیکھ لیجیے, ان پر تصویر ہے مریم کی. حکومت نے کہا کہ ہم نے تو بنائی نہیں, یہ تو جس کمپنی نے چھاپے ہیں, جن کو ٹھیکہ ملا تھا یہ ریسیٹس چھاپنے کا, انہوں نے خود سے کر دیا ہے. جب ان سے رابطہ کیا گیا, یہ فیکٹ چیک جیو کا ہے,
انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہ اپروو کروایا تھا, ایک ایک چیز اپروو کروائی تھی کہ کیا یہی آپ کو چاہیے, اسی طرح کا چاہیے آپ کو جو رسید کا ایک آؤٹ لے ہے. تو انہوں نے پروو کیا محکمہ صحت نے, سب نے کہا ہوگا مریم صاحبہ خوش ہو جائیں گی, تو اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. یہ ایک چیز سامنے آئی. فیاض الحسن چوہان صاحب, اوئے ہوئے ہوئے, جو ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نواز شریف کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. اب یہ جو کچھ نواز شریف ان کی فیملی کے بارے میں کہتے تھے پروگرامز میں, ہمارے پروگرامز میں آ کر کہتے تھے, آپ سوچ نہیں سکتے. اب پتہ نہیں اس کے بعد یہ کسی اور کے بارے میں کیا کہیں گے, شاید ان کا خیال ہے کہ مریم صاحبہ یا نون لیگ ان کو کوئی عہدہ دے دیں گے. تو بہرحال انہوں نے بہت زیادہ عجیب باتیں کی. جب آپ کسی کے ساتھ اتنا عرصہ رہ چکے ہوں تو کوئی خیال کرنا چاہیے. تو وہ تو جو ان کی مرضی وہ کہہ ہی رہے ہیں. اچھا, اسلام آباد اور پنجاب, راولپنڈی, لاہور, جتنے بڑے شہر ہیں وہاں جو طوفان آیا اس کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا. بہت خوفناک اور عجیب و غریب مناظر تھے, اور یہ بڑھ رہے ہیں, یہ زیادہ ہو رہے ہیں, زیادہ تواتر سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. لوگوں کا بڑا نقصان ہو رہا ہے, اور اس وقت اگر آپ دیکھیں سوشل ڈیجیٹل میڈیا پر اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, اس کی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. تو یہ ہے جناب اس وقت اہم ترین باتیں جو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, جو لوگوں میں ڈسکشنز جن چیزوں کی ہو رہی ہے, جو اس وقت میڈیا میں, چاہے سوشل ہے چاہے نیوز میڈیا ہے, وہاں پر سب سے زیادہ بات ان خبروں پر ہو رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.